بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك اللہ کے عذاب کو یاد کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے میرا دامن نہ بچ سکے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے اندر عذاب علیم سے ہمیں دوچار ہونا پڑے۔ عذاب کو یاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ موت انسان کے عمل کو ختم کرنے والی چیز ہے، کہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس موت کو یاد کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے سلسلے میں جو فرمایا کہ اے لوگوں، موت کو کثرت سے یاد کرو، اذکرو ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی، خواہشوں کو ختم کرنے والی، ان کو مٹانے والی، اے لوگو اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت کے سلسلے میں کچھ ہمیں تعلیم دی ہے اور ہمارے سامنے کچھ تصویر پیش کی ہے، اسکرین پیش کی ہے کہ اگر ان آیت کریمہ کو اگر ہم پڑھیں اور پڑھ کر کے ہمارے سامنے وہ منظر یاد آتا ہے کہ ایک شخص چارپائی پر لیٹا ہوا پاؤں رگڑ رہا ہے اور تکلیف سے کرا رہا ہے، اس کی سانس الٹی چل رہی ہے، پریشان حال ہے، اس کی نگاہیں آسمان کی جانب ہیں، وہ اپنے موت کو دیکھ رہا ہے اور سانس اس کی الٹی چل رہی ہے، اس کے آزو بازو اس کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کون بڑا سے بڑا ڈاکٹر آ جائے، کتنا پیسہ خرچ ہو جائے، پوری دولت لٹا دوں لیکن ان کی زندگی واپس آ جائے، یہ دوبارہ ہماری طرح بولنے لگیں، یہ ان کے سانس اچھے طریقے سے چلنے لگیں اور ہم سے باتیں کرنے لگیں۔ سارے کے سارے لوگ اسی پریشانی میں اس میں مبتلا ہیں کہ ساری دولت لٹا دینی پڑے، کچھ بھی ہو جائے، جاؤ بھائی تلاش کرو، اچھا ہاسپٹل تلاش کرو، اچھا ڈاکٹر تلاش کرو، کوئی بھی ہو جو اس مرض کو پکڑ لے اور موت کے جام سے، موت کے پنجے سے ہمارے اس حبیب کو، ہمارے اس پیارے کو، ہمارے اس قریبی رشتہ دار کو بچا لے۔ کون ہے جو ان کو بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو ان کو بچا سکتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ فرماتا ہے، کتنی بہترین آیت کریمہ ہے، سورۃ القیامہ ہم سب پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ جن کو یہ یاد ہے وہ بھی پڑھتے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، یہ مخاطب ہو کر کے، کلا ہرگز نہیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب انسان کا اس کی روح اس کے حلق پر آ جائے گی اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، چیخنے لگیں گے، چلانے لگیں گے، من راق، کون ہے جو آ کر کے دعا کر دے، کون ہے جو آ کر کے جھاڑ پھونک کر کے ہمارے اس باپ کو بچا لے، ہمارے اس لڑکے کو بچا لے، ہمارے اس بھائی کو بچا لے، ہمارے اس چچا کو بچا لے، کون ہے جو ان کو بچا سکتا ہے؟ جاؤ جلدی تلاش کر کے لاؤ، ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ وقیلا، کہا جائے گا، من راق، کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کون ہے اس کی زندگی کو بچانے والا؟ وقیل من راق وظن انہ الفراق، وظن انہ الفراق، اور اس شخص کو پتہ چل جائے گا، وہ یہ سمجھ لے گا کہ اب وہ جدا ہونے والا ہے، اپنے ماں کو چھوڑنے والا ہے، اپنی بہن کو چھوڑنے والا ہے، اپنے بھائی کو خیر بات کرنے والا ہے، اپنے باپ کو چھوڑنے والا ہے، سب کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر روح قبض ہو جائے گی اور اس کے
پنڈلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اور اکڑ جائے گا اس کا بدن. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد لوگ اپنے کندھوں پر لے جا کر کے ان کو اس کے رب کے حوالے کر دیں گے. نیک تھا تو نیک بدلہ، برا تھا تو برا بدلہ ہوگا. میرے بھائی، موت کی گھڑی، موت کی گھڑی، اس گھڑی کو یاد کرو. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرا منظر دکھاتا ہے. موت کی گھڑی کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسری سین دکھاتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب اس کے پاس موت آتی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے پلٹا دیجئے، مجھے پلٹا دیجئے اور تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. اب مجھے یقین آ گیا ہے، اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا. لیکن اللہ کیا کہے؟ کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں. اب کوئی جب اللہ کا وقت آ جائے گا، جب اجل آ جائے گا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہم لاکھ چیختے رہیں، لاکھ چلاتے رہیں کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. اب ہمارے سمجھ میں آ گیا ہے کہ موت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا مزہ کیا ہے. اب ہم جا کر کے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو ہم نے لہو لعب میں اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک کام کر لوں، جہنم سے بچنے کا کام کر لوں. اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمتن، کہنے والا کا وہ کلمہ ہوگا، کہنے والے کا وہ کہے گا، لیکن اس کو مہلت نہیں دی جائے گی. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. اے لوگو ذرا تصور کرو، غور کرو اور دیکھو کہ جب ظالم اس کے پاس جب موت کا پروانہ آتا ہے، فرشتے اس کا لیٹر لے کر کے آتے ہیں، اس کا روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ اس وقت ظالموں کو سکرات الموت میں دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، بس اب دنیا تمہاری ختم، تمہاری تمنائیں ختم، تمہاری آرزویں ختم. اب تم نہ اپنے بچوں کو دیکھ پاؤ گے، نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتے ہو، نہ اپنے باپ کو دیکھ سکتے ہو، نہ کسی کے پاس جا سکتے ہو. اب ساری تمنائیں، ساری آرزویں، ساری چیزیں اب دھری کی دھری رہ جائیں گی. اخرجوا انفسکم، اب اپنے نفس کو نکالو. اور برا بن عازب کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ظالم کے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس کے روح اس کے جسم میں بھاگتی ہے. جیسے چوہے کو آدمی پکڑتے ہیں یا بچے لوگ پکڑتے ہیں تو چوہے ادھر ادھر بھاگتے ہیں اپنے جان بچانے کے لیے، اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے ایک کافر، ایک ظالم کی روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی ہے، لیکن وہ فرشتے اس کو اس طریقے سے کھینچ لیتے ہیں جس طریقے سے ایک پنجے سے چیر کر کے پھاڑ کر کے نکال لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے روح کو چیر اور پھاڑ کر کے نکال لیا جائے گا بے دردی کے ساتھ. تو میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے کہ اے لوگو قبرستان پر جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی، اللہ سے ملاقات کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی. تو میرے بھائی، یہ موت جو انسان پر آتی ہے،
یہ موت اس سے کسی کو نہیں بچنا ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی شخص اس سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے کہ آپ اپنے چہرے کو پسینے سے، اتنا زبردست پسینہ آپ کے اوپر ہے، مرض الموت کے وقت اور سکرات الموت کے وقت آپ کی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے چہرے پسینے سے شرابور ہیں، اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہیں، اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہیں۔ بیٹی فاطمہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف، اور باپ کہتا ہے اے میری بیٹی آج کے بعد سے تیرے باپ پر اب تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد سے تیرا باپ اب آرام ہی آرام میں ہوگا، اب اصل میں اب وہ تکلیف سے نجات پا رہا ہے، تو یہ اس کے بعد سے تیرے باپ پر وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں وَيَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی، اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس سے مبرہ ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ ان للموت سکرات، آپ فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو کہ موت کے لیے سکرات ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ تکلیفیں ہر آدمی محسوس کرے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأيت الوجع على احد اشد منه على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ موت کی تکلیف کسی کو نہیں دیکھی گئی ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ جتنا تکلیف موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے اتنا اور کسی کو ہوئی ہے۔ میرے بھائی، ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان آیتوں سے، ان حدیثوں سے، ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے سکرات اور موت کی تکلیف بہت زیادہ تھی، اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر آدمی کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگو رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ڈرنے کے لیے فرمایا ہے، 2 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 150 والی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن سے کافی محبت کرتا ہے، اپنے مومن بندے سے کافی محبت کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز وہ حدیث بھی بیان کروں گا جو موت کے وقت ایک مومن بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا خواہش ہوتی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ واضح کروں گا۔ لیکن یہ بتلا دوں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اس موت سے آگاہ کرتا ہے، ڈراتا نہیں ہے، آگاہ کرتا ہے، اور تیاری کے لیے حکم دیتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر کبر نہ پیدا ہو جائے، کہیں ہمارے اندر دنیا کی لالچ نہ پیدا ہو جائے، کہیں ہمارے اندر برائی کا تمنا نہ پیدا ہو جائے، اور ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کافی دنوں تک ہم رہیں گے، ہماری عمر ابھی کافی لمبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو خبردار کرتا ہے، اور ہر وہ شخص جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کو غلطیوں سے متنبہ کرتا ہے، اسی کو خبردار کرتا ہے، اپنے محبوب کو خبردار کرتا ہے کہ کہیں وہ گھاٹے میں نہ ہو جائے، کہیں وہ خسارے میں نہ ہو جائے۔ اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اسلوب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس، ہر شخص، ہر مومن یہ اپنا محاسبہ کر لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کل اس کو سفر کرنا ہے، کل اس کو سفر پہ جانا ہے، کیا اس نے آج ہی تیاری کر لی ہے کہ نہیں کی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہر مومن کا سونے سے پہلے وہ یہ تصور کرے کہ اب وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ تو میرے بھائی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، پھر کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے نہیں بچ سکتے ہو، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، کہ اگر یہ تصور کر لو کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس